السلام علیکم۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ بس آنے ہی والا ہے نا؟ اور یہ مہینہ اپنے ساتھ صرف روزے نہیں لاتا بلکہ روحانی ترقی کے اتنے سارے موقع لاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو چلیے حدیث کی روشنی میں اس سفر کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے جنت کی کیا کیا خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس سفر میں کرنے کیا والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم رمضان کی آمد کو سمجھیں گے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور ایک خاص آواز لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس مہینے کی برکتوں اور مغفرت پر بات کریں گے، اور ہاں، اس کی سب سے خاص رات لیلۃ القدر، اس کی عظمت کو جانیں گے، اور آخر میں ایک بہت ضروری بات پر غور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں رمضان کے پہلے پہلے لمحوں سے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے آتے ہی ہمارے چاروں طرف اور ہمارے اندر ماحول کیسے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث ہمیں کچھ بہت ہی کمال کی بات بتاتی ہے، وہ یہ کہ رمضان کی پہلی رات آتے ہی اللہ اپنی رحمت سے شیاطین اور جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں جکڑ دیتے ہیں، انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، برائی کا ایک اتنا بڑا باہری سورس اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے نیکی کرنا اور بھی آسان ہو جائے۔ اچھا، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، شیاطین تو قید ہو گئے، ٹھیک، لیکن برائی کے دو اور راستے اب بھی کھلے ہیں۔ ایک ہے ہمارا اپنا نفس، ہماری خواہشیں، ہماری ایگو، اور دوسرا ہے ہمارا ماحول، ہمارے دوست احباب، ہمارا سماج۔ تو اصل میں رمضان ہمیں ان اندرونی دشمنوں سے لڑنے کا ایک گولڈن چانس دیتا ہے۔ تو جب برائی کا ایک بڑا دروازہ بند ہو گیا تو رحمت کی کون کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ چلیے اب اس کھلی دعوت کی بات کرتے ہیں جو رمضان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہ جو منظر ہے نا، یہ بہت زبردست ہے۔ سوچئے، ایک طرف جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کا ویلکم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جہنم کے دروازوں پر مضبوطی سے تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ میسج بالکل کلیئر ہے، یہ مہینہ صرف رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے۔ اور یہ جو آسمان کے دروازے کھلنے کی بات ہے نا، یہ صرف کوئی سمبولک بات نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مالک، ہمارا رب، وہ اپنی رحمت اور اپنی عنایت سے ہمیں بلا رہا ہے، ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ یہ ایک ڈائریکٹ انویٹیشن ہے کہ آؤ اور میری رحمت کو حاصل کر لو۔ تو ٹھیک ہے، ماحول سیٹ ہو چکا ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب اس خاص ماحول میں ہر رات، جی ہاں، ہر ایک رات ایک بہت ہی خاص اعلان ہوتا ہے، ایک ایسی پکار جو سیدھے ہم انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتہ کیا پکارتا ہے؟ وہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ اس کا مطلب ہے، اے خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھو۔ یہ ایک طرح کا انکریجمنٹ ہے، ایک حوصلہ ہے ان سب کے لیے جو کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کہ بھائی یہی تو ٹائم ہے، آگے بڑھو، اس گولڈن موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر اسی پکار کا دوسرا حصہ ہے جو ایک طرح کی وارننگ ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، یعنی اے برائی کے چاہنے والے، اب بس کر، رک جا۔ یہ ایک سیدھی سیدھی چیتاونی ہے کہ دیکھو، یہ مقدس مہینہ ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ، یہ وقت ہے رکنے کا، سوچنے کا، خود کو بدلنے کا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس مہینے میں ایسا خاص کیا ہے جو اسے اتنا مبارک بنا دیتا ہے؟ ہم کیوں اسے برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ کہتے ہیں؟ چلیے اس لفظ مبارک کے گہرے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ رمضان جو ہے نا، وہ روحانیت کے لیے بہار کا موسم ہے۔ جیسے فرٹائل زمین پر ذرا سی بارش ہوتی ہے اور چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، پھل پھول اگنے لگتے ہیں، بالکل ویسے ہی رمضان میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے، بے شمار ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کی مغفرت کا یہ سلسلہ کسی ایک دن یا ایک رات کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ ہر رات اللہ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، مطلب ہر رات ایک نئی امید ہے، ایک نیا موقع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغفرت ملتی کیسے ہے؟ کیا یہ بس ایسے ہی مل جاتی ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس موقع کی قدر کرتے ہیں، جو سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، جو اچھے کاموں کے ذریعے اس کی رحمت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، ہماری نیت کا پھل ہے۔ تو اب ہم اس مبارک سفر کے پیک پر پہنچتے ہیں، اس کی سب سے بلند چوٹی پر۔ ہم بات کریں گے رمضان کے دل میں چھپی ہوئی
اس ایک رات کی، لیلۃ القدر، جس کی فضیلت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر رمضان ہی کیوں؟ اللہ نے اسی مہینے کو کیوں چنا؟ دیکھیے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ اسے عبادت کا مہینہ مانتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن اسے نازل کرنے کے لیے بھی اسی مہینے کو چنا، اور پھر اسی مہینے میں وہ سب سے قیمتی رات لیلۃ القدر رکھ دی، جس نے اس کی عظمت کو کئی گنا اور بڑھا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس رات کے بارے میں؟ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس ایک رات میں کی گئی عبادت ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک انکریڈبل تحفہ ہے۔ تو ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو جاننے کے بعد اب ایک بہت ہی اہم سوال پر آتے ہیں۔ چلیے اس بات چیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاورفل یاد دہانی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جو ہمیں غفلت کے خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں بھی خیر سے محروم رہ جائے، ایک ایسا مہینہ جب جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہیں اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اگر تب بھی کوئی خیر حاصل نہ کر پائے تو کیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔